امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے اور ڈیل کے لیے پاکستانی وقت کے مطابق کل صبح 5 بجے تک کی ڈیڈ لائن۔ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں ایران کے پاور پلانٹ اور انفراسٹرکچر تباہ کرنے کی دھمکی۔ ایران نے امریکی صدر کا الٹیمیٹم مسترد کر دیا، سویلین انفراسٹرکچر اور بجلی گھروں پر حملوں کا اسی انداز میں جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کو دو ٹوک پیغام۔ ایرانی فوج کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کے مطابق ٹرمپ کی دھمکیاں ایران کو جوابی کارروائیوں سے نہیں روک سکتی، تہران کسی صورت امریکی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ ایران میں 1 کروڑ 20 لاکھ افراد نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے خود کو رجسٹر کرا لیا۔ ایرانی وزیر داخلہ کے مطابق 10 روز پہلے عوام سے کہا گیا تھا کہ وہ ملک کی خود مختاری یقینی بنانے کے لیے ایرانی فوج میں شامل ہوں، جس پر بھرپور رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایران کا امریکی صدر کی دھمکیوں کے خلاف ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مہم کا اعلان۔ نوجوانوں، فنکاروں اور کھلاڑیوں سمیت تمام ایرانیوں سے آج دوپہر 2 بجے بجلی گھروں کے باہر جمع ہو کر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنانے کی اپیل۔ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جنگ ایسے انداز میں ختم کی جانی چاہیے کہ دشمن کبھی ایران پر دوبارہ حملہ نہ کر سکے۔ اپنے ایک بیان میں عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ جب ایران کہتا ہے کہ وہ جنگ بندی نہیں چاہتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جنگ چاہتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ایسے ختم کی جانی چاہیے کہ ایران پر دوبارہ حملہ نہ کیا جا سکے۔ ایران نے عارضی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی۔ خطے کی تمام لڑائیوں کے خاتمے، آبنائے ہرمز سے جہازوں کے گزرنے کا نیا پروٹوکول تیار کرنے اور پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ 10 نکاتی جواب پاکستان کے حوالے کر دیا۔ ایرانی میزائلوں نے تل ابیب اور حیفا میں تباہی مچا دی۔ اسرائیلی کنٹینر جہاز SDN-7 پر کروز میزائل حملہ، جہاز جل کر تباہ ہو گیا۔ بیر شیبہ کیمیکل انڈسٹریز پر ایرانی میزائلوں کی بارش، پیتہ تیکوا میں صہیونی افواج کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا USS ٹریپولی پر بھی حملوں کا دعویٰ۔ سعودی عرب کے شہر جبیل میں آئل ریفائنری پر حملہ، آئل ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکی طیاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی وزارت دفاع کا 7 بیلسٹک میزائل ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ کویت میں امریکی اڈوں، پیٹرو کیمیکل ریفائنری پر حملہ، 15 امریکی زخمی ہو گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے تہران میں متعدد مقامات پر حملے، مہرآباد ایئرپورٹ کے قریبی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان میں رہائشی علاقوں پر بمباری، سیٹلائٹ تنصیبات کے قریب لڑاکا طیاروں کی پروازیں، پارس پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر حملے سے سپلائی معطل ہو گئی۔ شہری آبادیوں پر حملوں سے 6 بچوں سمیت 34 ایرانی شہید ہو گئے۔ ایران نے شریف یونیورسٹی پر حملے کے جواب میں امارات میں امریکی AI سینٹر کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں شریف یونیورسٹی کی کمپیوٹنگ سینٹر اور GPU سہولت کو نقصان پہنچا، جو ایران میں مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں کے لیے بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتی ہے۔ ایران کا ابوظہبی میں امریکی اسٹار گیٹ AI سینٹر کو بھی نشانہ بنانے کا اعلان۔ ایرانی حکومت نے شہید رہبر اعلیٰ علی خامنائی کے 40ویں پر ملک بھر میں تعزیتی تقاریب کا اعلان کر دیا۔ قرآن خوانی کا سلسلہ بدھ 8 اپریل سے شروع ہوگا۔ جمعرات کو جمہوری اسلامی اسکواڈ سے شہید خامنائی کی جائے شہادت تک ریلی نکالی جائے گی۔ مرکزی تعزیتی تقریب جمعے کی صبح ہوگی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے فوجی کارروائی کی بحرینی قرارداد پر ووٹنگ ہوگی۔ کینیڈا نے مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کر دی۔ پاکستان اور کینیڈین وزارت خارجہ کے درمیان رابطہ، اسحاق ڈار نے جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا۔ صدر یورپی کونسل انتونیو کوسٹا نے امن حاصل کرنے کا واحد راستہ سفارتکاری کو قرار دے دیا۔ تنازع مذاکرات سے حل کرنے پر زور، خبردار کیا مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں اضافہ جنگ بندی اور امن کے حصول میں مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ شہری انفراسٹرکچر پر حملوں سے گریز کا مشورہ۔
IMF کی جنگ کے تناظر میں مہنگائی کی خوفناک لہر کی وارننگ، تنازع جلد ختم ہو بھی جائے تو مہنگائی ضرور بڑھے گی، جنگ طویل ہوئی تو معیشت پر اثرات کہیں زیادہ شدید ہوں گے، MD IMF کرسٹلینا نے خبردار کر دیا۔ سندھ کے سوا ملک بھر میں مارکیٹیں اور شاپنگ مالز آج رات 8 بجے بند، شادی ہال 10 بجے تک کھل سکیں گے، گھروں میں بھی شادی بیاہ کی تقریبات 10 بجے کے بعد ممنوع، بیکریاں، ریسٹورنٹ، تندور اور کھانے پینے کی دکانیں بھی رات 10 بجے بند کرنا ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ کراچی کے تاجروں کی بیٹھک، بازار رات 9 بجے تک بند کرنے کی تجویز پیش، شادی ہالز اور بینکویٹس رات 10:30 بجے، ریسٹورنٹس کو رات 12 بجے تک کھلے رکھنے کی بھی تجاویز۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، 20 اپریل تک نافذ العمل رہے گی، ریلی، احتجاج اور جلسے جلوس پر پابندی لگ گئی، ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ اور اسلام آباد، راولپنڈی اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے اور ڈیل کے لیے پاکستانی وقت کے مطابق کل صبح 5 بجے تک کی ڈیڈ لائن، ڈیل نہ ہونے کی صورت میں ایران کے پاور پلانٹ اور انفراسٹرکچر تباہ کرنے کی دھمکی۔ ایران نے امریکی صدر کا الٹیمیٹم مسترد کر دیا، سویلین انفراسٹرکچر اور بجلی گھروں پر حملوں کا اسی انداز میں جواب دیا جائے گا، امریکہ کو 2 ٹوک پیغام۔ ایرانی فوج کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کے مطابق ٹرمپ کی دھمکیاں ایران کو جوابی کارروائیوں سے نہیں روک سکتی، تہران کسی صورت امریکی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ ایران میں 1 کروڑ 20 لاکھ افراد نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے خود کو رجسٹر کرا لیا۔ ایرانی وزیر داخلہ کے مطابق 10 روز پہلے عوام سے کہا گیا تھا کہ وہ ملک کی خود مختاری یقینی بنانے کے لیے ایرانی فوج میں شامل ہوں، جس پر بھرپور رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایران کا امریکی صدر کی دھمکیوں کے خلاف ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مہم کا اعلان، نوجوانوں، فنکاروں اور کھلاڑیوں سمیت تمام ایرانیوں سے آج دوپہر 2 بجے بجلی گھروں کے باہر جمع ہو کر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنانے کی اپیل۔ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جنگ ایسے انداز میں ختم کی جانی چاہیے کہ دشمن کبھی ایران پر دوبارہ حملہ نہ کر سکے۔ اپنے ایک بیان میں عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ جب ایران کہتا ہے کہ وہ جنگ بندی نہیں چاہتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جنگ چاہتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ایسے ختم کی جانی چاہیے کہ ایران پر دوبارہ حملہ نہ کیا جا سکے۔ ایران نے عارضی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی، خطے کی تمام لڑائیوں کے خاتمے، آبنائے ہرمز سے جہازوں کے گزرنے کا نیا پروٹوکول تیار کرنے اور پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ 10 نکاتی جواب پاکستان کے حوالے کر دیا۔ ایرانی میزائلوں نے تل ابیب اور حیفا میں تباہی مچا دی، اسرائیلی کنٹینر جہاز SDN-7 پر کروز میزائل حملہ، جہاز جل کر تباہ ہو گیا۔ بیر شیبہ کیمیکل انڈسٹریز پر ایرانی میزائلوں کی بارش، پتح تیکوا میں صہیونی افواج کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا USS ٹریپولی پر بھی حملوں کا دعویٰ۔ سعودی عرب کے شہر جبیل میں آئل ریفائنری پر حملہ، آئل ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی، پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکی طیاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی وزارت دفاع کا 7 بیلسٹک میزائل ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ کویت میں امریکی اڈوں، پیٹرو کیمیکل ریفائنری پر حملہ، 15 امریکی زخمی ہو گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے تہران میں متعدد مقامات پر حملے، مہرآباد ایئرپورٹ کے قریبی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، اصفہان میں رہائشی علاقوں پر بمباری، سیٹلائٹ تنصیبات کے قریب لڑاکا طیاروں کی پروازیں، پارس پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر حملے سے سپلائی معطل ہو گئی، شہری آبادیوں پر حملوں سے 6 بچوں سمیت 34 ایرانی شہید ہو گئے۔ ایران نے شریف یونیورسٹی پر حملے کے جواب میں امارات میں امریکی AI سینٹر کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں شریف یونیورسٹی کے کمپیوٹنگ سینٹر اور
GPU سہولت کو نقصان پہنچا جو ایران میں مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں کے لیے بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتی ہے۔ ایران کا ابوظہبی میں امریکی اسٹار گیٹ AI سینٹر کو بھی نشانہ بنانے کا اعلان۔ ایرانی حکومت نے شہید رہبر اعلیٰ علی خامنہئی کے 40ویں پر ملک بھر میں تعزیتی تقاریب کا اعلان کر دیا۔ قرآن خوانی کا سلسلہ بدھ 8 اپریل سے شروع ہوگا۔ جمعرات کو جمہوری اسلامی اسکواڈ سے شہید خامنہئی کی جائے شہادت تک ریلی نکالی جائے گی۔ مرکزی تعزیتی تقریب جمعے کی صبح ہوگی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے فوجی کارروائی کی بحرینی قرارداد پر ووٹنگ ہوگی۔ کینیڈا نے مشرق وسطی میں جنگ بندی کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کر دی۔ پاکستان اور کینیڈین وزارت خارجہ کے درمیان رابطہ۔ اسحاق ڈار نے جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا۔ صدر یورپی کونسل انتونیو کوسٹا نے امن حاصل کرنے کا واحد راستہ سفارتکاری کو قرار دے دیا۔ تنازع مذاکرات سے حل کرنے پر زور۔ خبردار کیا مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافہ جنگ بندی اور امن کے حصول میں مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ شہری انفراسٹرکچر پر حملوں سے گریز کا مشورہ۔ IMF کی جنگ کے تناظر میں مہنگائی کی خوفناک لہر کی وارننگ۔ تنازع جلد ختم ہو بھی جائے تو مہنگائی ضرور بڑھے گی۔ جنگ طویل ہوئی تو معیشت پر اثرات کہیں زیادہ شدید ہوں گے۔ MD IMF کرسٹلینا نے خبردار کر دیا۔ سندھ کے سوا ملک بھر میں مارکیٹیں اور شاپنگ مالز آج رات 8 بجے بند۔ شادی ہال 10 بجے تک کھل سکیں گے۔ گھروں میں بھی شادی بیاہ کی تقریبات 10 بجے کے بعد ممنوع۔ بیکریاں، ریسٹورنٹ، تندور اور کھانے پینے کی دکانیں بھی رات 10 بجے بند کرنا ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ کراچی کے تاجروں کی بیٹھک۔ بازار رات 9 بجے تک بند کرنے کی تجویز پیش۔ شادی ہالز اور بینکویٹس رات 10:30 بجے، ریسٹورنٹس کو رات 12 بجے تک کھلے رکھنے کی بھی تجاویز۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ 20 اپریل تک نافذ العمل رہے گی۔ ریلی، احتجاج اور جلسے جلوس پر پابندی لگ گئی۔ ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ اور اسلام آباد، راولپنڈی اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔